سے بھری وہ اجازت کہاں گئی، انصاف جو غریب کی بیٹی کو دے سکے۔ انصاف جو غریب کی بیٹی بولتے ہیں، خودی کی یہ سے یکجہتی کے ہر منظر نکھرتے ہیں۔ خودی کیا ہے؟ خودی موسیٰ، خودی عیسیٰ، خودی یوسف کی شاہی ہے، خودی آدم کی بیداری، خودی حرف خدائی ہے۔ خودی کیا ہے؟ خودی حق بات کرتی ہے، خودی باغی بناتی ہے، خودی کرب و بلا میں حق کے پرچم کو اٹھاتی ہے، خودی نوکے سنا پہ کہف کا سورہ سناتی ہے۔ خودی بیعت نہیں کرتی، خودی سر کو کٹاتی ہے، کبھی حیدر کبھی اکبر کبھی بیشیر بنتا ہے، خودی کردار میں آ جائے تو شبیر بنتا ہے۔ بہت شکریہ۔ فرحان بھائی نے جو کچھ اب تک کلام پیش کیا ہے، میں چاہوں گی کچھ دیر آپ سب کی سماعتوں کو یہ اور مٹھاس بخشیں، مٹھاس کی چاشنی بخشیں، کیونکہ جتنا آپ سب نے انتظار کیا ہے، ایک دو نظم تو ضرور بنتی ہے کہ فرحان بھائی مزید سنائیں۔ حلبیال میں پیش کر دیتا ہوں، دعا کریں ہضم ہو جائے پھر وہ۔ ٹھیک ہے، میں جرات کر لیتا ہوں۔ آپ لوگ کا اس میں سماعت ہے، میں پیش کرتا ہوں کہ مٹی کے وفادار کو غدار بتاؤ، مٹی کے وفادار کو غدار بنا کر، مٹی کے وفادار کو غدار بنا کر، یہ کس کو مسلط کیا حقدار بنا کر، یہ کس کو مسلط کیا حقدار بنا کر۔ ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم سے نہ الجھنا، ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم سے نہ الجھنا، رکھتے ہیں قلم ہاتھ میں ہتھیار بنا کر۔ ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم سے نہ الجھنا، رکھتے ہیں قلم ہاتھ میں ہتھیار بنا کر، جو چور ہیں بن جاتے ہیں اس دیس میں حاکم، جو چور ہیں بن جاتے ہیں اس دیس میں حاکم، یہ کون ہے جو دیتے ہیں سرکار بنا کر۔ اور تو اہل سخن ہے تو یہی فرض ہے تجھ پر، ہر بار ہر ایک ظلم کا کر، اور پہلے اسے کٹ پتلی بنایا گیا اور پھر ممبر، پہلے اسے کٹ پتلی بنایا گیا اور پھر کرسی پہ بٹھایا گیا ہر بار بنا کر، اور کرسی پہ بٹھایا گیا ہر بار بنا کر، یہ گھر کے جو مزدور ہیں بن بیٹھے ہیں مالک، یہ گھر کے جو مزدور ہیں مالک، دیمک بھی لگاتے ہیں یہ دیوار بنا کر، جس نے بھی لوٹا ہے میرے دیس کو پہ کر، اس کو کیا پیش وفادار بنا کر۔ بہت شکریہ۔ فاروق ستار بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں، میں چاہوں گی فاروق ستار بھائی اسٹیج پر آ جائیں۔ اور عادل عسکری بھائی بھی اسٹیج پر آ جائیں۔ ابھی فرحان اور انگلش کے اوپر تھوڑا سا اختلاف کیا، تو اختلاف کی اجازت تو ہر جگہ ہونی چاہیے، اور ایسا منایا جہاں ہم نے اردو کو واضح برتری دی، لیکن اگر ہم
कीप पेस विद द वर्ल्ड के साथ चलना चाहते हैं तो हमें आलमी ज़बानों को भी अहमियत देना होगी और हमें अपने कौम को उन ज़बानों की अहमियत से भी मुतारिफ करवाना होगा कि हमें वक्त के चलना है, हमें ज़बानों की अहमियत को समझना है, हमें इलाकाई ज़बानें भी समझनी चाहिए, हमें इंटरनेशनल ज़बानें भी समझनी चाहिए ताकि हम तरक्की की दौड़ में पीछे न रह जाएं। और इसी बात को कहूँगी, कोई टूटी सी कश्ती ही बगावत पर उतर आए तो कुछ दिन को ये तूफान सर उठाना भूल जाते हैं, जिन्हें आपस में टकराने से फुर्सत नहीं मिलती उन्हीं शाखों के पत्ते लहलहाना भूल जाते हैं। तो आपसी इख्तिलाफात को ख़त्म करते हुए हम कौम की तरक्की के बारे में सोचते हैं। अपने गेस्ट फारूक सत्तार भाई, आदिल अस्करी भाई और किरण बाजी को वेलकम करते हैं। जंगल के शेर को रोज़ उठ के मेहनत करनी होती है, रोज़ शिकार पे निकलना होता है, लेकिन वही है शेर जिसकी इज्जत भी है, वही शेर है जिसकी वक़ार है, और वही शेर है जो कि तब्दीली ला सकता है। आप सब वो लोग हैं जो आज सुबह उठे, अपना वीकेंड जो है उसको ज़ाया किया और यहाँ पे आके बैठे। इस बात की अक्कासी है कि आप चाहते हैं इस मुल्क में तब्दीली आए और मुस्बत तब्दीली आए। वो तब्दीली नहीं जिसके नारे लगाए गए और उसके बाद आज तक कुछ ना हो पाया। ये वो तब्दीली है जिससे आप सबकी ज़िंदगी बदलेगी। यूथ फोरम जो हमने बनाने की कोशिश की, तो हम लोग सबसे पहले बैठे और हमने एक सवाल था कि सिस्टम पे यकीन है या नहीं है, क्या इस सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी है, क्या वो यूथ की आवाज़ को सुनेगा भी या नहीं। जिस मुल्क की 63% आबादी यूथ पे मबनी है, वो उसका जो सिस्टम है, उसकी जो सियासत है, उसका पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें क्या उसकी आवाज़ को सुना भी जाएगा, क्या उसमें उसकी नुमाइंदगी होगी या नहीं। यही वजह है कि आज हम बैठे हैं इन्हीं सवालात को लेकर, और इन्हीं सवालात पे हमने यूथ फोरम को भी बनाया था। जब हमने यूथ फोरम को बनाया तो हमने इस बात की निशानदेही ही की कि आपके पॉलिटिकल लीडर्स बेशक एक्सपीरियंस हैं, उनके पास मैनेजमेंट स्किल्स हैं, लेकिन वो एक डिस्कनेक्ट फिर भी हो गया है यूथ की वजह से, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया और गैप है। उस गैप को ख़त्म करने के लिए, यूथ की नुमाइंदगी करने के लिए हमने यूथ फोरम बनाया, जहाँ पे हम ना सिर्फ पॉलिटिकल एडवोकेसी पे बात करते हैं बल्कि पॉलिसी रिकमेंडेशन, डिसीजन मेकिंग के ऊपर बात करते हैं, ताकि हर यूथ की आवाज़ आके पॉलिसी मेकिंग के तक के लिए लेके जाया जाए, पार्लियामेंट तक लेके जाए। इकट्ठा हों और इस मुल्क को बदलें। आप पॉलिसी देंगे, उसको आगे लेके चला जाएगा, उस पर वो हो जो एक पढ़ी लिखी पॉलिसी हो, वो एक वो पॉलिसी हो जो इन्फॉर्म्ड हो, और वो पॉलिसी हो जिसके अंदर आपकी आवाज़ हो, ना कि जिनको कहा जाता है कि मोबाइल इस्तेमाल करना नहीं आया, फ़ोन इस्तेमाल करना नहीं आया, उन्होंने हमारे लिए पॉलिसी बना दी, या बंद कमरों में इनिशियली जो कि फ्यूचर लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम था, उसके अंदर हम कुछ किस्मत हैं कि यूएन के एक स्पीकर, फिर आईबीएल के और लम्स के प्रोफेसर्स थे, वो आए, हमें ज्वाइन किया उन्होंने। प्रोजेक्ट्स को भी स्टार्ट कर रहे हैं इस मंथ के एंड के अंदर। फोरम को जब देखता हूँ तो मैं इसको एक सोशल चेंज क्लब देखता हूँ कि हम सब इकट्ठा हो यूथ, और हम ही हैं जो उन्हीं की पॉलिसियों के ऊपर रहेंगे, उन्हीं की चीज़ों के ऊपर आप चलते रहेंगे, और वो कभी आपको आगे बढ़ता नहीं देख सकते। हिम्मत करेंगे, मेहनत करेंगे तो इस मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। ये सेशन भी इसी तरह से उन्हीं की एक एडिशन है जिसके ऊपर आज हमने ये सेशन रखा है, और इस पैनल के सामने खुली छूट देंगे कि आप जो सवालात हैं वो करें, और आज अपनी आवाज़ इतनी ऊंची कर लें कि कल को ऐवानों में जब पॉलिसी बनाने के लिए बैठ आपकी आवाज़ गूंजे, ना कि किसी और। थैंक यू सो मच।
کو ڈسکرائب کرنے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے پرورد جو سفینہ ہو آغوش بہار کا، اس کو ڈبو سکے یہ طوفان میں دم. کافی سرد ہے اور ہال کا ماحول بھی کافی سرد ہو گیا تھا، تو ذرا گرمی پیدا کرنے کے لیے اگر آپ لوگ چاہیں تو اپنے لیے چائے لے کر سے اپنے اظہار خیال کریں. یہاں پر موجود سینئر ڈپٹی کنوینر جناب ڈاکٹر فاروق ستار. پاکستان when it came into being in 1947 14 اگست، تو اس وقت ہمارے پہلے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح، انہوں نے یہ پاکستان بنایا، فاؤنڈر تھے، ایک آئیڈیالوجی لے کر آئے ہندوستان میں اور یہ پاکستان بنا. پاکستان بننے کے مقاصد اور اس کے پیچھے جو لوگ تھے، کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ علی گڑھ کے نوجوانوں کی شرارت تھی. کتاب میں تو یہ پڑھا گیا کہ علی گڑھ کے لونڈوں کی شرارت تھی. تو مطلب اگر پاکستان طالب علم تھے جنہوں نے اس پاکستان کو بنانے میں قائد اعظم کے ساتھ ہر اول دستے میں یہ آگے شامل رہے، اور انفارچونیٹلی قائد اعظم محمد علی جناح 1 سال پاکستان کے گورنر جنرل رہے اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور وہ بھی ایک کنٹروورشل کتابوں میں پڑھی گئی ہیں باتیں. اور اس کے بعد لیاقت علی خان 1951 میں کو مار دیا جاتا ہے، ان کو گن فائر سے ایک اسٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور جو پولیس آتا ہے پھر وہ گاؤں جاتے ہیں، اور ایک کنٹروورشل چیزیں رہیں. یہی چیز جو ہے وہ ہمارا جو بانیان پاکستان تھے، بانی تھے پاکستان کے، ان کو اس ملک میں مار دیا جائے، اور ہمارے ہی برابر میں جو کنٹری انڈیا، جو جواہر لال نہرو، وہ 16 سال انڈیا کو لیڈ کرتے ہیں اور انڈیا کی ڈائریکشنز کو ٹھیک کرتے ہیں، انڈیا کو ایک ڈائریکشن پہ ڈالتے ہیں. اور یہاں پر انفارچونیٹلی ہمارے جو بانی تھے ان کو وہ اتنا ٹائم نہیں ملتا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو پاکستان کو بنانے والے تھے، وہ ایک یوتھ تھی جو ان کے ساتھ جڑی تھی. یوتھ کے بغیر نہ یہ پاکستان بنا، نہ پاکستان یہ آگے میرے خیال سے یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایم کیو ایم کی طرز اور یہ کرتی آئی ہے. کوئی مجھے یہاں پر بتا سکتے آپ کی کیا ایج ہوگی؟ 38. فاروق بھائی 27 یا 28 ایئرس کے تھے جب وہ پہلی بار میئر کراچی بنے تھے. 28 ایئرس، آپ سے 10 سال چھوٹے تھے وہ. تو ریاست اور ارباب اختیار اس بات کا تعین کرتی اور ان لوگوں کو اپنے گلے لگاتی اور پاکستان میں ان لوگوں کو پھیلا دیتی اور ان سے کام لیتی. فارن منسٹر بنتے، وزارت خارجہ سنبھالتے، خارجہ پالیسیوں میں ایکٹیو ہوتے، ڈیفنس پالیسی بناتے. تو کچھ چیزیں، اتنی خرابیاں اور اتنی بربادی اور یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود ایک اور نام میرے ذہن میں آیا کہ 33 ایئرز میں شاید مصطفیٰ کمال بھائی اس شہر کے میئر بنے تھے. 33 ایئرز، 36 سال میں، 36 سال میں ارشد العباد بھائی جو ہے وہ گورنر بنتے ہیں سندھ کے. مطلب ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے.
اس پاکستان کا نظام، اس کی موروثی سیاست، ان کے جاگیردار وڈیرا، ان کا یہ کانسیپٹ چودھری ملک فلانا، یہ تصور نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایم کیو ایم کی طرز سیاست جو ہے نا وہ پاکستان کی بقا ہے، اس شہر کی ترقی پاکستان کی بقا ہے. تو یہ تمام چیزیں تبھی ممکن ہے کہ جب یہاں سے یوتھ جو ہے وہ اپنے لیے راستہ بنائے گی، اور وہ یوتھ کو راستہ دینے والی یہی پارٹی ہے، مدر پارٹی یہی ہے. اس کے علاوہ، یوتھ کے علاوہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بہتر بھی ہو سکتا ہے اور پاکستان کا کوئی مستقبل بھی ہو سکتا ہے. پاکستان کا مستقبل آپ لوگوں کے اندر ہے، آپ لوگوں کے تو اس کے اور کتنے ایم کیو ایم کھڑی کیسے ہوئی؟ ایم کیو ایم شہداء کی قربانیوں پہ کھڑی ہوئی. آپ 18 سے 24 سال کے بچوں کو جب آپ ماریں گے تو ریئیکشنری تو ان کے گھر سے بھی چیزیں ہوں گی، تو اس کو پھر آپ آئسولیٹ کریں، اس کو کرمنلائز کریں، آپ کو اس کو ڈی مورلائز کریں. اس کے باوجود ایم کیو ایم کھڑی ہے اور ایم کیو ایم آگے کھڑی رہے گی. اور ایم کیو ایم اس پاکستان میں آئندہ آنے والی سب سے مضبوط پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی ہوگی آئندہ. اور یہ میں بڑے جذبات کے ساتھ نہیں، میں بڑے جذبے کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فاروق بھائی آپ لوگوں کا اللہ کہنا چھوڑ دیں. تو بجائے اس کے کہ ون سائیڈڈ گفتگو اور پھر آپ لوگوں سے یہی ہے کہ جتنے لوگ یہاں پر ہیں اس الیکشن میں بھرپور حصہ لیں. آپ لوگ ملتی رہی اور ملتی آ رہی ہے، لیکن ان سے کہوں گی کہ وہ آئیں وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں. اسٹیج پر موجود سینئر ڈپٹی کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار بھائی، رکن رابطہ کمیٹی عادل عسکری بھائی، سی او سی اور سی آئی سی کے ذمہ داران، ہماری یوتھ کاؤنسل کے سارے بچے، یہاں موجود آڈینس، السلام علیکم. 2 باتیں کروں گی، اس کے بعد ہم انشاءاللہ فورم کو اوپن کریں گے. آپ لوگ یہ بات جانتے ہیں، آپ لوگوں نے یہ بات دیکھی ہے کہ تمام جماعتیں پہلے بحیثیت سیاسی جماعت کے تشکیل پاتی ہیں اور اس کے بعد وہ اپنا اسٹوڈنٹ ونگ بناتی ہیں. مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میری سیاسی جماعت کی بنیاد طلبہ تنظیم نے رکھی تھی، یا اس طلبہ تنظیم سے جڑے ہوئے لوگوں نے رکھی تھی. ایم کیو ایم بعد میں ہمارے سے وجود میں آئی، پہلے اے پی ایم ایس او بنی تھی. اے پی ایم ایس او بننے کی وجہ یہی تھی کہ پاکستان کے قیام کے بعد صرف اور صرف پاکستان کے لیے اپنے آبائی وطن کو، اپنے کاروباروں کو، اپنے کھیتوں کھلیانوں کو، اپنے بسے بسائے گھروں کو، اپنے نوزائیدہ بچوں کے سروں کو نیزوں پر اور اپنی نوجوان بیٹیوں کو کنویں میں چھوڑ کر، ان کی چیخوں پہ پلٹ کے نہ دیکھ کر لوگ پاکستان چلے آئے. کیوں چلے آئے؟ اسلام کے نام پہ بنا تھا پاکستان، اور کیونکہ ہجرت تو ہماری نسوں میں، ہماری نسلوں میں بسی ہوئی ہے. ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور لفظ مہاجر وہاں جنم لیا گیا. ایک ہجرت ہوئی جو مکے سے مدینے میں ہوئی، پھر ایک ہجرت ہوئی جو مدینے سے کوفے تک گئی، کربلا تک گئی. تو ہم تو اسلام کے بھی اگر کہیں اصل ٹھیکیدار ہم ہی ہیں. ہمارے صحابہ کرام نے
पाकिस्तान, हिंदुस्तान या जनूबी एशिया में कदम रखा तो लोग मुसलमान हुए। उसके बाद जब हमारे आबा व अजदाद ने पाकिस्तान की सरजमीन पे कदम रखे तो हिंदुस्तान में से पाकिस्तान ने जन्म लिया। जो लोग लफ्ज़ महाजिर से कतराते हैं इसलिए कि लफ्ज़ महाजिर के साथ टेररिज्म को जोड़ा गया, बानियाने वतन की औलादों को गद्दार करार दिया गया, तो मेरा ख्याल है अपनी असल तारीख की तरफ पलटो। आज अगर इस्लाम इस बरे सगीर में है तो महाजिरों की वजह से। अगर पाकिस्तान क़याम अमल में आया तो हिजरत की वजह से आया। हमें फ़ख्र है लफ्ज़ महाजिर पे। और उर्दू हमारी मादरी नहीं, पाकिस्तान की कौमी ज़बान है, जिसे इसलिए नहीं किया जाता कि उर्दू बोलने वाले महाजिर हैं। क्यों? जब आप किसी जगह के असल बानियों को ही तस्लीम नहीं करेंगे तो फिर उस जगह को कौन संभालेगा? आज जो लोग हमें बहुत कुछ कहते हैं उनसे पूछो कि उनकी तारीख क्या है, उनके आबा अजदाद क्या थे। अगर हिंदुस्तान में बसने वाले लोग ये इनिशिएटिव ना लेते तो आज भी क्या अंग्रेजी गुलामी नहीं कर रही होती सब कौमें? माजरत का पे बुरा लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगी कि आज के जो हुक्मरान हैं, जो वडेरे हैं, जो जागीरदार हैं, जो मल्टी मिलियनर्स बिलियनर्स हो चुके, उनके आबा अजदाद तो कुत्ते नहलाते थे अंग्रेज़ों के। क्या थे? मुलाजिम थे, नौकर चाकर थे। हिंदुस्तान के वडेरे जागीरदार हम थे। वहाँ के तालीमी इदारों को बनाने वाले, चलाने वाले कौन थे? हमारे आबा अजदाद थे। तुम क्या जानो तालीम को, तुम क्या जानो सकाफत को? तुम्हें लिबास पहनना अगर सिखाए तो हमारे यहाँ कदम पड़ने से तुम्हें पता चला है कि लिबास कहते किसको है। तुम तो सिर्फ एक धोती और एक कुर्ता जानते थे। इस लीडरशिप का बहुत एहसान है क्योंकि हमारे आबा अजदाद के बहुत एहसानात हैं। हमारा कन्वीनियर 26 से 27 साल के उम्र में मैंने बना था। जब वो असेंबली में गया तो चौकीदार ने गेट पे रोक लिया, बेटा बच्चों का काम नहीं है, भाग जाओ। हमारी एमपीएस रिक्शों में असेंबली जाया करती थी। इसका मतलब कि ये तो नहीं है कि अगर हमारी क़यादत का या हम लोगों का ताल्लुक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से तो हम काबिल इज़्ज़त, काबिल तकरीम नहीं है, हमारा कोई हक़ नहीं है इस वतन पे। अगर पाकिस्तान को आगे चलाना है तो फिर एहलियाने कराची को, कराची की लीडरशिप को इज्जत देनी होगी। कोई भूखा नंगा नहीं आया था। आज हम यहाँ बैठे हैं, ये एक पारसी की जायदाद है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो कुछ वहाँ से लाए वो भी कायदे आज़म के कदमों में डाल दिया। यहाँ वालों के पास कोई जागीरें नहीं थी। आई एम वेरी सॉरी टू से। ये जितनी ज़मीनों पे कब्जे करके आज बड़े बड़े जागीरदार बने हुए, ये हिंदुओं की मतरूका जायदादें थी जिन पर उसूलन हक वहाँ से आने वालों का था। हम अपनी जायदादें छोड़कर आए थे, उन पर आप लोगों ने, यहाँ के मुकामी मकीनों ने कब्जा करके और अपने आप को बहुत बड़ा कोई लॉर्ड गवर्नर समझना शुरू कर दिया, जमींदार बन बैठे। आपने कराची से कैपिटल को मुंतकिल किया इस्लामाबाद, कितनी रकत का सवाब मिल गया। आप कराची से समंदर को मुंतकिल कर देते, ये इकोनॉमिक हब ना रहता, आप कहीं और बनाते इकोनॉमिक हब। हम मानते आप बहुत बड़े चैंपियन हैं, इसलिए प्लीज़ अपनी शनाख्त पे फ़ख्र करो एंड लेट्स ओपन द डायलॉग। ओके, थैंक यू सो मच।
सेशन की आखिरी स्पीच करेंगे, उसके बाद हम एक पैनल डिस्कशन करेंगे और फिर आप लोगों के लिए माइक ओपन किया जाएगा जिसमें आप सब अपने सवालात पूछ सकते हैं। तो अब मैं डॉक्टर फ़ारूक सत्तार को कहूँगी कि वो आएँ, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगी, जिस तरह से फरहान जाफ़र भी यहाँ पर बता चुके हैं कि MKM के इख्तलाफात किसी से ढके छुपे नहीं हैं। 2016 के बाद से जो भी सूरत हाल बनी, अगर उस सूरत हाल को टैकल करने वाले चंद अफराद थे, चंद रहनुमा थे, तो उनमें डॉक्टर फ़ारूक सत्तार का नाम सबसे नुमायाँ है। और उन्होंने कौम को, अपने यूथ को यही पैगाम देने की कोशिश की, हौलाक जुल्म मगर बद्दुआ नहीं देंगे, हौलाक जुल्म मगर बद्दुआ नहीं देंगे, ज़मीन माँ है ज़मीन को दगा नहीं देंगे। और फिर यूथ को समझाते रहे, रिवायतों की सफ़े तोड़कर आगे बढ़ो वरना, रिवायतों की सफ़े तोड़कर आगे बढ़ो वरना जो तुमसे आगे हैं वो रास्ता नहीं देंगे। मैं डॉक्टर फ़ारूक सत्तार को कहूँगी कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। मेरे जो पैनलिस्ट यहाँ स्टेज पर तशरीफ़ रखते हैं, राब्ता कमेटी के अरकान हैं और इन्होंने आपसे गुफ्तगू भी की, और यहाँ जो खूबसूरत बात है आज के इस इवेंट की, यूथ वोट डायलॉग के नाम से रखा गया है। मैं मुत्तहिदा यूथ फोरम को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करूँगा कि उन्होंने इतनी फ़राख दिली का मुजाहरा किया कि हर उम्र की यूथ यहाँ पर आपने बुला के बिठा दी। एज इज़ नो रेस्ट्रिक्शन। जो ख़ुद को समझता है मैं यूथ हूँ तो उसे आने दिया आपने और वो आ गया। अच्छा, आप सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने कहा पहले मैं वो वाली बात कर दूँ जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन थी। अच्छा जी, दूसरी बात, मुहिब जो कि एक बहुत एक्टिव रुकन है इस मुत्तहिदा यूथ फोरम के, उन्होंने जो मिसाल दी वो शेरों की मिसाल दी कि दो तरह के शेर होते हैं, एक जंगल में और एक सर्कस में। बहुत अच्छी मिसाल दी, हम सब बड़े इंस्पायर हुए। लेकिन मैं अपनी इलेक्शन कैंपेन में ये मिसाल यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि सारे वोट फिर PMLN को पड़ जाएंगे। उनका निशान है ना शेर। तो ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि भाई अगर आम का सीज़न है तो भाई मैंगो का शेक पी लो। तुम कहोगे नहीं मुझे जून में और मई में मुझे कैरेट का, गाजर का जो है वो मैं जूस पीऊँगा, तो नहीं मिलेगा भाई तुम्हें। तो मेरे ख्याल में ये पतंग का सीज़न है भाई, और इसमें कोई ऐसी मिसाल हम ना दें जिससे कि ज़रा सा भी कन्फ्यूजन हो, क्योंकि हमारी तो कोई एक एक बात है जो उसको पता नहीं कैसे कन्फ्यूजन की नज़र कर दिया जाता है। तो हमें तो लैंड माइन्स बिछी हुई है, बड़ी एहतियात के साथ फूंक फूंक के कदम रखना है। तो इसलिए भाई ये वाली मिसाल को मैं एक तरफ रखता हूँ। हाँ, तीसरा शेर हमारा है भाई, वो शायरों के दीवान के अंदर है वो शेर। उन शेरों को निकालना है, अशार को, इसलिए शेर ना कहें अशार कहें। और मेरी ये जो होस्टेस, जो एंकर बेटी है, इसने बड़े अच्छे अशार यहाँ पर पढ़े हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मुझे कोई बुनियादी बात, ये देखिए ये इंटरेक्टिव सेशन है, इसमें भी अगर हम मोनोपोली रखेंगे अच्छी बात नहीं है। मुझे सिर्फ ये कहना है कि, और ये इतराफ़ भी करना है कि बावजूद बहुत सारी कोशिश के हम बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हुए। इस मर्तबा जो हमारे इंतखाबात में उम्मीदवार आ रहे हैं वो यूथ भी 40 से बड़ी यूथ है ज़्यादातर। हम 35 से कम वाली यूथ को जो है वो उस तरह से जगह नहीं दे सके जिस तरह से हमें जगह देनी चाहिए थी। तो मैं समझता हूँ कि मैं अपने मुत्तहिदा यूथ फोरम के जो मेंबर्स हैं उनसे माजरत भी चाहूँगा, क्योंकि 1 साल हुआ है हमारी रीयूनिफिकेशन को।
اور اس میں بہت ساری مصلحتیں ہیں، قباحتیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، ان کے ہوتے ہوئے آسان نہیں تھا، ممکن نہیں تھا۔ تو پھر اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر کہیں پارٹی میں ٹکٹوں کی تقسیم میں بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پوری طرح سے میرٹ کا خیال نہیں رکھا گیا، حالانکہ میرٹ کا بہت خیال رکھا گیا ہے، لیکن اگر پوری طرح سے نہیں رکھا گیا تو میں آپ کو یہ ایشور کرتا ہوں کہ یہاں سے جو آواز اٹھے گی، جو سوال آئیں گے، وہ آئندہ تمام امیدواروں کو جو انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوں گے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری پالیسی سازی میں، فیصلہ سازی میں، قانون سازی میں اور آئین سازی میں آپ کی آواز اور آپ کے مشوروں کو، آپ کی رائے کو جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ مقدم رکھا جائے گا۔ اور اس کو انشور کرنے کے لیے اگر آپ میں سے بہت سارے لوگ ایم پی اے نہیں بن سکیں گے اس بار، ایم این اے نہیں بن سکیں گے اس بار، تو میں یہ ضرور بتاتا ہوں کہ ہم حکومت میں جائیں یا اپوزیشن میں جائیں، ہمارے ایم پی ایز کے ساتھ، ہمارے ایم این ایز کے ساتھ یوتھ فورم کے لوگوں کی 2 3 4 5 5 لوگوں کی ٹیم جو ہے ہر ایم پی اے کے ساتھ، ہر ایم این اے کے ساتھ، اور اگر منسٹرز ہوئے تو ہر منسٹر کے ساتھ ان یوتھ فورم کے لوگوں کو جو ہے وہ ان کے ساتھ ہم ضرور کلب کریں گے، ان کے ساتھ جوڑیں گے، تاکہ جو نوجوانوں کی امنگیں ہیں، جو یوتھ کی اسپائریشن ہے، ہمارا ویژن ہو سکتا ہے لیکن انوویشن ہمارے پاس نہیں ہے۔ موبائل کا اس طرح سے استعمال ہم نہیں کر سکتے جس طرح سے استعمال محب کر سکتا ہے، جس طرح سے استعمال دانیال کر سکتا ہے، جس طرح سے استعمال شاذیب کر سکتا ہے، جس طرح سے استعمال میرے اور ساتھی جو یہاں بیٹھے ہوئے وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات درست ہے، لیکن میں یہ مثال ضرور دوں گا، ایک آخری مثال پھر، کہ یہ دیکھیں دیر از نو فری لنچ، کوئی چیز مفت میں حاصل نہیں ہوتی۔ خواہشوں سے گرا نہیں کرتے پھل جھولی میں، خواہشوں سے گرا نہیں کرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوتا اندھیروں کو برا کہنے سے، کچھ نہیں ہوتا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ تو ہمیں محنت کرنی ہوگی۔ اور وہ آج مجھے وہ ڈینزل واشنگٹن جو کہ ہالی ووڈ کا ایک بڑا معروف اداکار ہے، اس کا ایک قول جو اس نے کہا، پوری اس کی ہالی ووڈ کی جو آڈینس تھی وہ میسمرائز ہو گئی تھی۔ اس نے یہ کہا تھا کہ ایز از اے گریٹ تھریٹ ٹو پروگریس دین ہارڈشپ، یعنی تکلیف اور مصائب میں اور مشکل میں اگر آپ ہیں اور آپ نے وہ چیز فیس کی ہے تو آپ بھی رائز کریں گے، آپ اپنی کمیونٹی کو، اپنے شہر اور اپنے ملک کو بھی اوپر لے کے جائیں گے۔ ایز اور آسانی اور سہولت اگر ہمیں مل گئی ہے تو پھر ہم وہ تبدیلی جو پیدا ہونی ہے وہ تبدیلی ہم نہیں لا سکتے، وہ ہم کر ہی نہیں سکتے جو ہمیں اس پاکستان میں کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے لیے شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ احساس سے، کہ اگر ہم میں احساس ذمہ داری ہے کہ ہمیں پڑھنا ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے اور ایک زندگی میں مقصد بنانا ہے، اور اس مقصد میں سیاست کو جوائن کرنا بھی ایک مقصد ہے۔ پالیٹکس از ناٹ اے ڈرٹی گیم۔ وہ آج کل تو وڈیروں، جاگیرداروں، سرمایہ داروں اور موروثی سیاست نے سیاست کو اتنا خراب کر دیا ہے اور اسے صرف مراد مفادات کی سیاست بنا دیا ہے، وزارت کی سیاست بنا دیا ہے، جبکہ ایک سیاست جس نے یہ ملک بنایا وہ نظریات کی سیاست تھی۔ تو ہمیں نظریات کی سیاست کو جو ہے وہ ریوائیو کرنا ہے، بحال کرنا ہے۔ اور وہ کیسے ہوگی کہ اس کے لیے آپ کو پین لینا ہے اپنے حصے کا، اس کے لیے آپ کو ان مشکلوں سے گزرنا ہوگا۔ مطلب یہ کہ کوئی مفت میں آپ کو کھانا نہیں دے گا، کوئی تشتری میں لا کے آپ کو آئینی ترمیمی جو پیکیج بنایا ہے مکمل مقامی خود مختاری کے لیے وہ نہیں مل جائے گا۔
اس کے لیے آپ کو ان مراحل سے گزرنا ہوگا, اس تکلیف کو دیکھنا ہوگا, وہ قربانیاں بھی دینی ہوگی, تب جا کر شاید آپ کے جو خواب ہیں وہ شرمندہ تعبیر ہوں. اور ہمارا ویژن ہے, آپ کا انوویشن ہے, اور یہ ایرا, اس میں کامیابی کی کنجی یہی ہے کہ ویژن اینڈ انوویشن شوڈ گو ہینڈ ان ہینڈ. اگر ویژن کے ساتھ انوویشن نہیں ہے تو اٹ ول ناٹ لیڈ ٹو اینی ویئر. اف ویژن alone tries to embark on this journey, complete this journey, it will never reach destiny. کبھی منزل پہ نہیں پہنچا. And if innovation in a state of confusion, disarray, dismay, disenchantment جو ہو گئی ہے, اگر اس میں یہ انوویشن بھی جائے گی تو صرف سوشل میڈیا کی کرٹیسزم سے آگے, ہر چیز پہ کرٹیسزم, ہر چیز پہ سیلف رائچیسنس کہ ہم صحیح باقی سب غلط, یہ تبدیلی کے نعرے کے ساتھ جو یہ بات آئی تھی اس نے بڑی مشکل کھڑی کی ہے. تو شروع کہاں سے کرنا ہے؟ کیئر اینڈ کنسرن. کہ دیکھیں نا, مطلب وداؤٹ کیئر اینڈ کمٹمنٹ یو ول نیور اسٹارٹ. پہلے کہا ڈینزل واشنگٹن نے کہ ایز از اے گریٹ تھریٹ ٹو پروگریس دین ہارڈشپ. ہارڈشپ لیڈس ٹو پروگریس, ڈیفیکلٹیز لیڈ ٹو پروگریس, سیکریفائسز لیڈس ٹو پروگریس. اس کے بغیر نہیں ہوگی پروگریس. ایز, سہولت, آسانی, فیسیلیٹیشن, سہولت کاری, اس سے آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. آپ کو اپنے حصے کا پین لینا ہوگا, پھر آپ اور ہم آگے بڑھیں گے. تو دوسرا کیا کہا اس نے, ڈینزل واشنگٹن نے, کہ اس نے دوسری بات یہ کہی کہ کیئر, وداؤٹ کیئر اینڈ کنسرن یو ول ناٹ اسٹارٹ, دیر از نو اسٹارٹ. اچھا, یعنی کیئر نہیں, کنسرن نہیں تو اسٹارٹ بھی نہیں, بلکہ سوری, اگر کیئر, کنسرن اور کمٹمنٹ نہیں, 3 سی ہے, تو پھر دیر از نو اسٹارٹ. بٹ ایون اف یو اسٹارٹ اینڈ دیر از نو استقامت, استقلال, مستقل مزاجی, اگر وہ بھی نہیں ہے, یعنی کنسسٹنسی, تو کیئر, کنسرن اور کمٹمنٹ سے آپ اسٹارٹ کریں گے. تو پہلے اپنی سول کو سرچ کریں کہ کیا وہ کیئر ہے, کیا وہ کنسرن ہے, کیا وہ کمٹمنٹ ہے. اگر کیئر, کنسرن, کمٹمنٹ ہے, یو ول اسٹارٹ, آپ شروع کر دیں گے اس سفر کو. لیکن سفر شروع کرنے کے بعد جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ کنسسٹنسی ہے, چوتھا سی. اگر وہ چوتھا سی نہیں ہے, کنسسٹنسی نہیں ہے, تو دین یو ول ناٹ ریچ ڈیسٹینی, یو ول ناٹ فنش. اس ریس کو آپ مکمل کر ہی نہیں سکیں گے. اسٹارٹ اچھا ہو سکتا ہے, شاید MQM کے سفر میں بھی ہم فنش لائن پہ اب تک اس لیے نہیں پہنچ سکے, شروع میں کیئر تھا, کنسرن تھا, کمٹمنٹ تھا, لیکن وہ ڈائلیوٹ ہو گیا, کنسسٹنسی نہ رہی, فوکس نہ رہے, تو آج بھی اس طرح سے اپنی منزل پر نہیں پہنچے جس طرح ہمیں پہنچنا چاہیے تھا. تو یہ مجھے چند گزارشات تھی جو آپ کے سامنے کرنی تھی. یہ بھی مجھے موقع دیا تو میں آ گیا. یہ دونوں بھی ہمارے جو ہے وہ انہوں نے بھی بات کی اور آپ کے سامنے ساری. میرے خیال میں باجی تھوڑا ہمیں بھی یہ سمجھنا ہے کہ قائد اعظم, ہمارے آباء و اجداد, یہ سب ہو گیا. ہمارے لیے یہ ساری باتیں فخر کا باعث تو ہے, لیکن کہیں بھی ہمارے لب و لہجے میں اس بات کی جھلک نہیں آنی چاہیے کہ ہم اس پہ اتنا زیادہ فخر کرتے ہیں کہ وہ احساس برتری کے اس میں چلا جائے, کہ ہم احساس برتری میں مبتلا ہو جائیں اور اگلے کو احساس کمتری میں مبتلا کر دیں. لباس پہننا, تو اگر آپ نے کسی کو کچھ سکھا دیا, بھائی انگریزوں نے آپ کو جو ہے وہ پینٹ شرٹ پہننا سکھایا بھائی ہمیں, تو ہمیں ان کا ذکر کرنا چاہیے. پھر اس نے ہمیں تعلیم دی. یہ تو سر سید احمد خان نے ہمیں یہاں تعلیم سے آشنا کیا, ٹیکنالوجی سے آشنا کیا, تو ہم یہاں پر پہنچے ہیں. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ لوگوں کی اسٹرینتھ کو ہمیں یوز کرنا ہے. یہ ہماری ویکنیس بنے گی اگر کوئی چیز احساس تفاخر, ہماری آئیڈینٹی کا جو ہماری آئیڈینٹی کا کرائسس یا کانشیسنیس ہے وہ ہمیں احساس برتری میں لے جائے گی. وہیں پر ہم سمر سالٹ کریں گے اور ناک کے بل گریں گے جیسے ہم کرتے رہیں. ہم نے یہی کیا, تو ہمیں یہ کام بھی نہیں کرنا ہے. ہمارے آباء و اجداد نے کیا, کر دیا. تعلیم کا
دیکھیں پنجاب کی ساری جامعات کے وائس چانسلر شروع میں جب پاکستان بنا وہ سارے وہ تھے جو انڈیا سے آئے تھے، لیکن آج پنجاب کا تعلیم کا سٹینڈرڈ سب سے زیادہ ہے۔ اب آپ بتائیے کہ کہاں گیا ہمارا تفاخر بھائی؟ ہم تھے جو سر سید یونیورسٹی جامعہ، تو اس کا مطلب مور بھی جب اپنی کچھ چیزوں پر سرشاد ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے تو وہ جھومتا ہے، لیکن جب اپنے بدنما پیروں کو دیکھتا ہے تو پھر اس کے بھی آنسو نکل آتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنے بدنما پیروں کو دیکھنا چاہیے کہ ہم نے بھی کہاں غلطیاں کی ہیں، ان غلطیوں پر ہماری بھی نظر ہونی چاہیے، اور یہ عہد کرنا چاہیے کہ نہ صرف ہم ان غلطیوں سے گریز کریں گے بلکہ ان غلطیوں کا اعادہ یعنی ان غلطیوں کو دہرائیں گے نہیں، اور ان غلطیوں کا ازالہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ عہد ہونا چاہیے، یہ ہمارا کمٹمنٹ ہونا چاہیے۔ تو میرے خیال میں یہ ساری باتیں تھی جو مجھے کرنی تھی، میں نے مناسب سمجھا کہ کچھ میری باجی یہاں پر یہ پورا پاکستان کا کراس سیکشن ہے، کراچی ہر زبان بولنے والے کا شہر ہے، کراچی ہر علاقے کے پاکستانیوں کی آماج گاہ ہے، ماں ہے، غریب پرور ہے، اسے تعلیم کا بھی مرکز اور محور بننا ہے۔ معیشت کا تو اب بھی ہے کہ اسے پیچھے رکھا گیا، اگنور کیا گیا۔ سفر کس نے کیا؟ مہاجروں نے بھی کیا، سندھیوں نے بھی، بلوچوں نے، پختونوں نے، سرائکیوں، ہزارے وال، کشمیریوں، گلگتی، سب نے ہی تو سفر کیا۔ اس شہر میں کس کو آسانی سے آگے بڑھنے کا موقع ملا؟ ہمیں سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے، سب کو اعتماد دینا ہے اور اپنی عظمت کو بحال کرنا ہے۔ اور اس کے لیے جو آپ نے کہا تھا نا بھائی، کیا آپ کے 3 آج کے وہ تھے؟ پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ 3 تھے نا بھائی، چوتھا تھا انکلوژن۔ مجھے بتاؤ نا، مجھے کہاں گیا؟ 3 کیا تھے؟ اکاؤنٹیبلٹی، ٹرانسپیرنسی۔ دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی پر میں نے خود آپ کو اپنے سامنے پیش کر دیا۔ آپ کا یہ سوال آئے، فاروق بھائی آپ تو بہت زور و شور سے کہتے تھے کہ 35 سال سے کم عمر کے لوگوں کو لائیں گے۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ بھائی ہم یہ کام نہیں کر سکے تھے، اگلی بار کریں گے اور آپ کو شامل کریں گے۔ دس از ناٹ دی اینڈ آف لائف، دس از ناٹ دی اینڈ آف دا جرنی، اٹ از جسٹ دی بگننگ۔ ایک عزم ہے اور ایک کمٹمنٹ ہے کہ ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ میں نے آپ کے سامنے اکاؤنٹیبلٹی، ٹرانسپیرنسی میں نے خود کہہ دیا کہ باجی کی باتوں میں مجھے کچھ باتیں نظر آئیں جو کہ شاید آج کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہیں، یہ ریالٹی نہیں ہے۔ یہ ہم اس بات پر جو ہمارے اردو بولنے والے یا جو مہاجر طبقہ ہے اس کو بھی صرف انہی باتوں سے اب ہم لیور نہیں کر سکتے باجی۔ ہمیں بتانا ہوگا کہ ہم تعلیم میں کیا کریں گے، اعلیٰ تعلیم میں کیا کریں گے، صحت میں کیا کریں گے۔ ارے ہمیں تعلیم اور صحت میں ایمرجنسی لگانی ہے، ہمارے منشور میں ہے۔ ہم 100 نئے شہر بنائیں گے، ہم سیٹلائٹ ٹاؤنز بنائیں گے، ہم کلائمیٹ چینج اور انوائرنمنٹ پر بھی اس طرح کام کریں گے کہ سندھ میں سیلاب نہ آئے۔ ہم یہ کام کریں گے، ہمیں یہ سارے کام کرنے ہیں، ہمیں یہ باتیں لوگوں کو بتانی ہے۔ یہ ہمارا ویژن ہے، یہ ہمارا فیوچر ہے۔ ہمیں پوری دنیا کے ساتھ خود کو کنیکٹ کرنا ہے۔ آج ویتنام، تھائی لینڈ، ملیشیا، فلپائن، انڈونیشیا، چپدی کا شوربہ ویتنام $10 ارب کی اس کی ایکسپورٹ تھی 1980 میں، ہماری بھی $10 ارب کی تھی۔ آج ہماری سٹیگرنگ ہے $30 ارب پر، اور ویتنام کی $250 ارب، $250 بلین ان کی ایکسپورٹ ہے۔ تو خواہشوں سے گرا نہیں کرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ اور یہ ساری بات کر کے آپ لوگوں کو دیکھ کر میں آخر میں 2 اشعار اور پڑھ لوں، اجازت لے لوں کہ چراغ دیکھ کر میرے مچل رہی ہے ہوا، چراغ دیکھ کر میرے مچل رہی ہے ہوا، کئی دنوں سے بہت تیز چل رہی ہے ہوا، بنا رہے تھے جو قصے میری تباہی کے، بنا رہے تھے جو قصے میری تباہی کے، انہیں کچھ خبر ہی نہیں کہ رخ بدل رہی ہے ہوا۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت بہت شکریہ فاروق ستار بھائی۔
इंटरेक्टिव सेशन को इंटरेक्टिव बना दिया है फारूक सत्तार भाई ने। और एक बात जो मैंने नोटिस की कि फारूक भाई ने बात की एहसास ज़िम्मेदारी की। एहसास ज़िम्मेदारी अगर हम समझें तो अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। हर फर्द लीडर नहीं बन सकता। फिर मिल्लत की तकदीर का फैसला, मिल्लत की तकदीर का सितारा वो कैसे बन सकता है? अगर हर फर्द एहसास ज़िम्मेदारी पैदा कर ले। एक एहसास ज़िम्मेदारी की इस सेशन में भी कमी देखी गई कि हम सब ने वक्त की पाबंदी को मलहूज़ खातिर नहीं रखा। हमारे साथ राब्ता कमेटी के रुकन मौजूद थे, हमारे लीडर फारूक सत्तार भाई लाइनअप थे, लेकिन हम मौजूद नहीं थे। हम गैर हाजिर थे, हम गैर ज़िम्मेदार थे, इसलिए इस सेशन में थोड़ी सी ताख़ीर हुई। अब जी बिल्कुल लाइनअप थे, तो हम गैर ज़िम्मेदार रहे, हमें एहसास ज़िम्मेदारी नहीं था। फिर हम अपने लीडरान से शिकवा करते हैं, हम मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा खुद नहीं बनते। तो मैं चाहूँगी कि मज़ीद ताख़ीर किए बगैर 5 मिनट का वक्फ़ा लेते हैं। इतनी देर में आप लोग हाई टी लीजिए और देन ठीक है, डॉक्टर माना से मैं कहूँगी कि वो स्टेज पर आ जाएं और हम साथ साथ ही ये सेशन करते रहते हैं। आप लोग अपनी हाई टी लेकर अपनी सीट्स पर आ सकते हैं। बिल्कुल सर, डॉक्टर फारूक सत्तार से बात करने के लिए आप सबको माइक दिया जाएगा। आप लोग चाय लेकर 5 मिनट में आ जाएं। जो बैठे रहना चाहें मैं स्टार्ट लूँ यार, ब्रेक होगी तो फिर काम सब मसरूफ हो जाएंगे।